فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران گرامی، سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیت گزشتہ کئی شبوں سے عنوان گفتگو ہے. آیت میں 4 اجزاء ہیں، 4 فقرے ہیں، اور چاروں اپنی اپنی جگہ پر قابل غور اور قابل بحث ہیں. خطاب مومنین سے ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا لحاظ کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے قوت امتیاز قرار دے گا. اللہ تمہیں قوت امتیاز عطا کرے گا جس سے تم حلال و حرام کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، صدق و کذب کے درمیان، حقیقت و مجاز کے درمیان تمیز کر سکو گے، فرق کر سکو گے. یہ ایک کام، یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے قوت تمیز قرار دے گا. دوسرا کا کیا کام کرے گا پروردگار؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں سے کی مغفرت فرمائے گا.
چوتھا فقرہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور پروردگار عظیم فضل اور عظیم بخشش والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت بے حد جامع آیت ہے، خاص طور سے ان کے لیے جو آخرت ساز فکر رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں انجام بخیری کی فکر ہے، عاقبت بخیری کی فکر ہے، اگر ہم انجام بخیر چاہتے ہیں، اگر ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے، تو یہ آیت مکمل رہنمائی رکھتی ہے۔ اور اگر ذہن عالی میں میرے وہ پرانے جملے جو مسلسل آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، وہ جملے ہوں جس میں میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کا بحیثیت مجموعی یہ سوال کیا جائے کہ یہ اگر ایک کتاب ہے تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے، ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ توحید ہے۔ لیکن یہ توحید جو جواب ہے یہ نظری اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، نظری تھیوریٹیکل۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تو ظاہر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور عبادات سے لے کر اور معاملات تک نہ جانے کتنے احکام ہیں، سب عملی احکام ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام عملی احکام کو سمیٹ کر ایک لفظ میں جواب دیں اگر آپ کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تو جواب ہے تقویٰ۔ یہ سب کچھ تقویٰ میں سمٹ کے آ جاتا ہے، نماز سے لے کر، روزے سے لے کر، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے بھی احکام ہیں، عبادات سے لے کر معاملات تک، یہ سب احکام سمٹ کے آ جاتے ہیں تقویٰ میں۔ یعنی تھیوریٹیکلی، نظریاتی اعتبار سے قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، عملی اعتبار سے قرآن مجید کا پیغام تقویٰ ہے۔ اور تیسری بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ کوئی نظریہ بغیر نظام کے قائم نہیں ہوتا، اور کوئی نظام عمل بھی بغیر نظام کے برقرار نہیں ہوتا۔ اگر ایک لفظ میں جواب مانگا جائے کہ قرآن مجید کا نظام عمل کیا ہے، تو وہ بھی ایک لفظ میں جواب موجود ہے، اور وہ ہے ولایت۔ قرآن مجید کا نظری اساس، نظری بنیاد، قرآن مجید کا نظریہ، قرآن مجید کا موضوع توحید، قرآن مجید کا نظام ولایت، قرآن مجید کا عملی پیغام تقویٰ۔ اگر یہ چیزیں ذہن عالی میں ہوں تو پھر یہ بات کہ پروردگار اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ایمان، یعنی دنیا دھوکے کا سودا ہے، دو چیزیں نہ ہو، غرور نہ ہو، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور یہی تمثیل ہے طور اور موسیٰ کی حکایت میں۔ آپ یہ بتائیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی، اللہ کی تجلی جو اس کا کلام ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کلام سورہ حشر اٹھا کے دیکھیے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب
علم ہو. علم دو تین شبوں سے ذکر ہو رہا ہے برابر. علم نور مجرد ہے، نور خالص، نور مجرد، نور محض، نور مادی نہیں ہے. علم اس نور سے علم پیدا نہیں ہوتا، اس نور سے جو علم ہے یہ نور پیدا ہوتا ہے. واضح ہے نا؟ یہ جو نور آپ اسے نور سمجھتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں نور مادی. یہ مادی نور ہے، اس سے علم نہیں پیدا ہوتا. وہ علم جو خود نور غیر مادی ہے اس سے یہ نور پیدا ہوتا ہے. تو علم جو خود نور بسیط، نور محض، نور بحت، نور خالص، نور مجرد، نور غیر مرئی ہے، وہ ہو، وہ جوہر ہو، قوت ہو اور دوسرے کمالات ہوں انسان کے اندر، اور پھر بھی وہ تواضع اور انکسار اور خاکساری سے پیش آئے، یہ ہے کمال. اس کمال کا نمونہ ڈھونڈے سے دنیا کو نہیں ملتا. آپ خوش قسمت ہیں کہ امت ابو تراب میں ہیں. خوش قسمت ہیں آپ. خوش قسمت ہیں. جس قدر ناز کیجئے کم ہے. آپ امت ابو تراب میں ہیں. ابو تراب کیا لقب ہے، کیا وصف ہے. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوصاف، کمالات، دوست اور دشمن سب جن اوصاف و کمالات کے قائل ہیں. اور پھر آپ کے القاب و آداب و اسماء، کتنے نام ہیں علی کے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے صحیفے میں علی کے نام موجود نہ ہو. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں علی کا نام موجود نہ ہو اور علی کے القاب موجود نہ ہو. اگر صرف علی علیہ السلام کے ناموں کو بیان کیا جائے اور تشریح کی جائے تو ایک ضخیم کتاب وجود میں آ جائے. علی ولی کس کا ہے، علی خلیفہ کس کا ہے، علی مظہر کس کا ہے؟ وہ جس کے نام آپ شب قدر میں دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں 1001 نام. اور یہ بھی کل نام تھوڑی ہیں پروردگار کے. کیا دعائے جوشن کبیر میں جتنے نام ہیں اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے اللہ کا؟ اللہ کے اتنے نام ہیں کہ قابل شمار نہیں ہے، گن نہیں سکتے آپ، قابل احصاء نہیں ہے. وہ پروردگار جس کے اتنے نام ہیں اس کا مظہر ہے علی. علی کے بھی نام بہت ہیں. حضرت علی کے نام آپ گن نہیں سکتے کتنے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ جن حضرت علی کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ فرشتے حضرت علی کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ ملائکہ ارض حضرت علی کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ ملائکہ سماوات حضرت علی کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ آپ کو جب مشکل درپیش ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یا علی. فرشتوں کو جب مشکل درپیش ہوتی ہے، بس یہ وہ مقام ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہ مقام ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، مگر یہ ہے. فرشتوں کو بھی مشکل درپیش ہوتی ہے اور اس مشکل کے بھی لیے بھی مشکل کشا علی کی ذات ہے. یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے، کوئی غلو نہیں ہے. یہ حقائق ہیں. فرشتوں کو مشکل درپیش ہوتی ہے، جنوں کو مشکل درپیش ہوتی ہے. کائنات کی ہر مخلوق
علی کا کوئی نہ کوئی نام ورد جاں کیے ہوئے ہیں. ہر مخلوق ان کمالات کا مالک علی. ہم تو واقعی فضائل حضرت علی کے نہیں پڑھتے ورنہ آپ کافر ہو جائیں. مل کے بولو کل ایمان نارا حضرت علی کے فضائل ناممکن ہے کہ بیان ہو. اور لوگ توحید کا مقام بہت بلند ہے. حق سبحانہ و تعالی وہ خالق ہے، علی مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، علی مرزوق ہیں. علی کو بھی جو رزق دیتا ہے وہ رازق، وہ ہے جس کو ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ خالق جس نے نور علی خلق کیا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد دوسرا رتبہ مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد وہ حقیقت جس کی زبان چوس لے کوئی تو علی بن جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئیے. اور بلندر صلوات پڑھیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آگے تشریف اور آگے تشریف صلوات ایک بلند صلوات پڑھیں. محمد تو وہ حق ہے جس کی ذات نامتناہی ہے، اس کے صفات نامتناہی. نہ ہم ذات حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ صفات حق تک ہماری رسائی ہے، نہ افعال حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اسماء حق کو سمجھ سکتے ہیں. وہ ذات حق، اس نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے ایسے مخلوق خلق فرمائے جن میں نور اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض محدثین کو تأمل ہے لیکن ہمیں کوئی تأمل نہیں ہے. ہمارے یہاں اہل بیت کے سلسلے سے یہ روایت پہنچی ہے، یہ حدیث ہے، صحیح ہے، درست ہے، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور نے ایک سے زائد مقامات پہ فرمایا. جب لوگوں نے پوچھا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور دوسرے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق فرمایا؟ تو حضرت نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا. یا دوسری جگہ پہ دوسرے موقع پہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر تیرے نبی کا نور سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا. یہ تعبیر میں اس میں محبت ہے. دیکھیے نا، جابر کا اعزاز ہے، تیرے نبی کا نور سب سے پہلے خلق ہوا. یعنی ہم کہیں کہ میرے نبی کا نور سب سے پہلے خلق ہوا تھا. ہم سب مل کے کہیں ہمارے نبی کا نور سب سے پہلے خلق ہوا تھا. یہ حقیقت ہے. دوسرے مقام پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم اور ہمارے اہل بیت، ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اللہ کے پہلے مخلوقات ہیں.
یہ سب حقائق ہیں، سچائیاں ہیں۔ یہ بیچارے سائنٹسٹ حضرات جو کاسمولوجی پہ کام کرتے ہیں اور فرسٹ 3 منٹس اور فرسٹ 6 منٹس اور اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں، یہ نور مادی میں سفر کر رہے ہیں، یہ کائنات مادی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نور بہت و نور خالص و نور مجرد و نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی رسائی نہیں ہے، ان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ میدان ہے، اس میدان میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ انوار مقدسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آغوش میں پلنے والے علی، کتنے کمالات تھے علی میں۔ مرتبہ علمی حضرت کا اپنی جگہ، شجاعت و قوت اپنی جگہ، سخاوت اپنی جگہ۔ میں نے اس سے پہلے کسی مجلس میں عرض کیا تھا یہاں کہ ہم آپ کیا توصیف کریں گے حضرت علی کی، جب خود رسول نے ایک معیار مقرر فرمایا۔ رسول کی حدیث ہے یہ کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في علمه وإلى يحيى بن زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب۔ اب یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، رسول فرما رہے ہیں جس کا دل چاہے، جو یہ چاہے، جو یہ ارادہ رکھتا ہو، جو یہ آرزو رکھتا ہو، یہ خواہش رکھتا ہو کہ آدم کو ان کے علم کے آئینے میں دیکھے، نوح کو ان کی فراست کے آئینے میں دیکھے، ابراہیم کو ان کے حلم اور ان کی بردباری اور بزرگواری کے آئینے میں دیکھے، یحییٰ ابن زکریا کو ان کے زہد کے آئینے میں دیکھے، موسیٰ کو ان کے جلال کے آئینے میں دیکھے، وہ ایک علی کو دیکھ لے۔ توجہ ہے، یہ کمالات علی میں ہیں، علم علی، زہد علی، جلال علی، جمال علی۔ ظاہری واقعات جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ان کے ان اوصاف کو بیان کرنے کے لیے اور عوام الناس کے ذہن سے قریب لانے کے لیے ہیں کہ مثلا کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہ مکالمے تاریخ میں موجود ہیں اور عربی ادب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ علی کی شجاعت و قوت ہم سے پوچھتے ہو؟ بس یہ ہے کہ کبھی وہ میدان میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ پیدل جاتے تھے، ہمیشہ اپنے قدموں پہ جاتے، آنے والا کوئی بھی ہو ہمیشہ اپنے قدموں پہ جاتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا خود علی سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ گھوڑا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہا گھوڑا استعمال کس لیے کروں؟ عام طور پر جنگ کے میدان میں گھوڑا استعمال کرنے کے 2 فائدے ہیں، یا دشمن سے بھاگنے کے لیے گھوڑا استعمال کیا جائے یا بھاگتے دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے۔ علی نہ بھاگتے کا پیچھا کرتا ہے نہ خود بھاگتا ہے۔ سب کا رہبر آتا ہے خیبر، شافی کوثر، شافی محشر، ذرا مل کے بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ حیدری۔ یہ دشمن کی گواہی، یہ دشمنوں کی گواہی ہے کہ علی جب بھی میدان میں جاتے تھے تو ہمیشہ اپنے قدموں پہ، اور جب کہ ہاتھ میں علم بھی ہوتا تھا۔ ذرا آپ سوچئے، ایک ہاتھ میں علم، پرچم سنبھالنا ہے کہ پرچم گرنے نہ پائے، اور ایک ہاتھ میں
تلوار ہے، اور گھوڑے پہ نہیں پیادہ جاتے ہیں، ہمیشہ پیادہ گئے، جتنی جنگیں لڑیں پیادہ، اکثر یعنی 99، اگر آپ 100 میں 99 مواقع پیادہ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں جاتے ہیں آپ، گھوڑا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہ گھوڑے کا استعمال کیا ہے مجھے؟ تیز رفتار گھوڑے استعمال کرتے ہیں وہ جو بھاگتے دشمن کا پیچھا کریں یا دشمن سے خود بھاگیں۔ نہ میں بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہوں اور نہ میں بھاگتا ہوں۔ اور اس کے تاریخی واقعات، اب دیکھیں بات پہ بات یاد آ جاتی ہے، میں کیا کروں۔ جنگ خندق عجیب و غریب جنگ ہے۔ جنگ خندق میں، اور یہ ایک بات اور، جیسے یہ آپ نے سنی کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی گھوڑا استعمال نہیں کیا جنگ میں، یا عموماً استعمال نہیں کیا، اور جب کیا ہے تو گھوڑا بھی اس شان سے استعمال کیا کہ پروردگار نے علی کے دلدل کا بھی قصیدہ نازل کیا۔ قرآن مجید میں سورہ والعادیات پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ کس کے قصیدے کا، کس کے گھوڑے کا بیان ہے؟ روایتیں موجود ہیں، بلکہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی اشارہ کیا اس روایت کی طرف کہ یہ اور کسی کا گھوڑا نہیں تھا۔ ایک مہم ایسی تھی، سن لیجئے، ایک مہم ایسی تھی کہ کچھ شورش ہو رہی تھی حضور کے خلاف، رسول کے خلاف ایک دو بار شورش تھوڑی ہوئی ہے، سازشیں، شورشیں، حضور کو قتل کرنے کی سازشیں یہودیوں کی طرف سے ہوئیں، مشرکین کی طرف سے ہوئیں، اور پھر بعد میں پروانوں کی طرف سے ہوئیں۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ پروانوں کی طرف سے کوشش ہوئی کہ شمع کو قتل کر دیا جائے۔ بار بار کوشش ہوئی، تو بہرحال ایک سازش تھی، ایک شورش تھی، حضرت کو معلوم ہوا، آپ نے ایک صاحب کو بھیجا، فوج دی، چھوٹی سی فوج، وہ گئے، اور جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ اب تاریخ کا بیان ہے، میں خلاصہ اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر ایک صاحب کو بھیجا، وہ بھی جیسے گئے ویسے ہی واپس آ گئے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب امیر نے اس جنگ میں گھوڑے استعمال کیے ہیں، خود اور آپ کے جتنے ساتھی تھے سب گھوڑے پہ گئے اور شب بھر میں راستہ طے کیا، اور سحر کے وقت دشمن کے اوپر حملہ آور ہوئے اور دشمن کے قلب لشکر میں پہنچ گئے اور فتحیاب واپس ہوئے۔ فاصلہ تھا، لیکن ادھر علی جنگ کر رہے تھے، اور ادھر جب مسجد نبوی میں خود رسول نماز صبح کے لیے آئے تو جبرائیل سورہ لے کر آئے، نیا سورہ، سورہ والعادیات۔ آپ نے اسی نماز میں یہ سورہ پڑھا، جوانان اعظم۔ کوشش کیجئے گا یہ سورہ یاد ہو جائے، مشکل نہیں ہے، اور اس سرور کے ساتھ نماز صبح میں پڑھا کیجئے۔ لیکن نماز صبح کی پہلی رکعت میں کسی دن سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والعادیات پڑھیے، کسی دن سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فجر پڑھیے۔ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے،
اور سورہ والعادیات سورہ علی ابن ابی طالب ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ سورہ والعادیات علی کا رزمیہ قصیدہ ہے۔ سورہ والعادیات مولا علی کا رزمیہ قصیدہ ہے۔ آپ پڑھیں گے دنیا کے جو بڑے بڑے ایپک لکھے گئے ہیں نا، بڑے بڑے رزمیے، اس میں بہادروں کا تو بیان ہے ہی ہے، ان بہادروں کا، ان جنگجوؤں کے گھوڑوں کا بھی بیان ہے، وہ چاہے ویسٹ میں لکھی گئی ہوں ایپکس یا ایسٹ میں، اس میں گھوڑوں کے بھی توصیف ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ پروردگار عالم نے کچھ گھوڑوں کی توصیف کی ہے، اور گھوڑوں کی توصیف ایسی کی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں تک کی قسم کھائی ہے۔ کیا لطف و عظمت ہے، کیا لطف و عظمت ہے۔ گھوڑے کی ٹاپیں جب پتھروں پہ پڑتی ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، ان چنگاریوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ توجہ ہے۔ تو جب علی گھوڑا استعمال نہ کریں تو شان اور ہوتی ہے، اور جب گھوڑا استعمال کر لیں تو شان یہ ہوتی ہے۔ علی کی شجاعت دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو، اور علی جب گھوڑا استعمال کر لیں تو گھوڑے کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا قسم کھاتا ہے۔ توجہ، جو شے ان سے نسبت پا جائے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنے عظیم ہوں گے جو شے ان سے نسبت پا جائے، جو شے ان سے منسوب ہو جائے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اسی طرح حضور کی، حضرت امیر کی بہادری اور شجاعت اور قوت کی ایک مثال اور ہے۔ جنگوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، ابھی تو آپ کے خصوصیات۔ ایک خصوصیت کیا میں نے بیان کی کہ گھوڑا عموماً استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک خصوصیت یہ کہ آپ کی زرہ جو تھی صرف سینے کا حصہ تھا، پیٹھ پہ زرہ تھی ہی نہیں۔ اسپیشل زرہ بنی تھی، اس میں پشت نہیں تھی، صرف سامنے کا حصہ تھا۔ لوگوں نے خود کہا کہ علی کی زرہ میں پشت نہیں ہے، اس لیے کہ علی کبھی میدان میں پشت دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ پوچھا گیا امیر المومنین سے کہ حضرت آقا آپ کی زرہ میں پشت نہیں ہے؟ کہا خدا وہ دن نہ دکھائے، اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے کہ جب میرے دشمن کو پشت کی طرف سے وار کرنے کا موقع مل جائے۔ کیا شجاعت ہے، کیا شجاعت ہے۔ ایسے علی کے سامنے رستم کا ذکر کیا جائے، رستم اور سہراب یہ سب کوئی قابل ذکر چیزیں ہیں، وہ بھی افسانوی کردار۔ علی حقیقت ہے، علی کے مقابلے میں جو کچھ ہے سب مجاز اور افسانہ ہے۔ علی حقیقت کا دمکتا ہوا آفتاب ہے، علی حقیقت کا چمکتا ہوا سورج ہے۔ علی کی شجاعت، یہ علی کی شجاعت کے کچھ نمونے، کچھ انداز۔ گھوڑا نہیں استعمال کرتے، زرہ استعمال کرتے ہیں تو آدھی، تلوار استعمال کرتے ہیں تو دو شاخہ۔ توجہ ہے، ہر چیز نرالی ہے۔ یہ شجاعت کا بیان ہے۔ اور علم علی، اللہ اکبر، علم علی کی تمثیل ممکن نہیں ہے۔ کہاں کہاں علی نے لوگوں کے علم کے اظہار کے مقامات مخصوص ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑا پروفیسر ہو، کلاس روم میں اطمینان سے ماحول ہوگا تو پڑھائے گا، اور ذرا سا گھبرایا ہوا ہوگا، پریشانی ہوگی تو کلاس روم میں ہونے کے باوجود نہیں پڑھا سکے گا، کہے گا بھائی میرا ذہن مشغول ہے، میں اس وقت لیکچر نہیں دے سکتا۔ علی ابن ابی طالب وہ عالم شجاع، اور وہ شجاع عالم ہے کہ جو میدان جنگ کو بھی مدرسے سے بدل دیتا ہے۔ میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جو دشمن آیا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے، اس دشمن کو درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ ہیں علی. توحید کا درس وہاں دیتے ہیں, وحی کا درس وہاں دیتے ہیں, اخلاق کا درس وہاں دیتے ہیں, شجاعت کا درس وہاں دیتے ہیں. ہر میدان میں جہاں علی گئے ہیں, علی نے فوراً حملہ نہیں کیا ہے, پہلے موعظہ کیا ہے, نصیحت کی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دشمن کے وار کو رد کیا ہے. جتنی جنگیں, اور اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, چاہے وہ جنگ خیبر ہو یا خندق ہو. لیکن بہرحال میں مثال دے رہا تھا کہ جنگ خندق کا یہ واقعہ ہے کہ جب عمرو ابن عبد ود خندق کو ایک جگہ سے تنگ دیکھ کر پار آ گیا, اس پار, اب یہ مجھے نہیں معلوم, تاریخ میں نہیں لکھا کہ خندق وہاں کس نے کم چھوڑی تھی. کسی نے تو وہاں کم چھوڑ دی ہوگی. اس نے وہ خندق پار کی, اس طرف آیا, گستاخی کی, رسول کی شان میں گستاخی, اسلام کی شان میں گستاخی. بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا نیزہ خیمہ پیغمبر میں پیوست کر دیا اور للکارا کہ بھئی تمہارا تو عقیدہ ہے کہ مرو گے لڑتے ہوئے تو جنت میں جاؤ گے, اور اگر ہمیں مارو گے تو ہم جہنم میں جائیں گے, تو کہاں ہے تمہاری جنت و جہنم کی باتیں, کہاں ہے تمہارا یقین, کہاں ہے تمہارا اعتقاد, کیوں نہیں ہمارے مقابلے پہ آتے؟ محمد کوئی نہیں ہے تمہارے ہاں. اس گستاخی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ گستاخی وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. اور حضرت علی علیہ السلام, سب روایتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں کہ 3 مرتبہ اٹھے اور 3 مرتبہ حضرت پیغمبر نے بٹھایا, اور بالآخر جب کوئی اور نہیں اٹھا, وہی کل کا جملہ کہ مجبوراً پھر حضرت علی ہی کو بھیجا. حضرت علی تشریف لائے تو جب عمرو ابن عبد ود آیا تھا تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے, 2-3 لوگ اور آ گئے تھے. حضرت علی نے عمرو ابن عبد ود کو جب قتل کر دیا تو وہ باقی لوگ جو عمرو کے ساتھ آ گئے تھے انہوں نے بھاگنا شروع کیا. اب وہ لوگ جن کے سروں پہ طائر بیٹھے تھے, ان میں سے ایک صاحب نے ان بھاگتے ہوئوں کا پیچھا کیا. تاریخ عرض کر رہا ہوں. وہ جو بھاگ رہا تھا اس کا نام ابن خطاب تھا, اور جو اس کا پیچھا کر رہا تھا تاریخ میں یہ ہے کہ اس کا نام بھی ابن خطاب تھا. تاریخ ہے, تاریخ. بھاگنے والے نے اپنی رفتار تیز کی تو دیکھا کہ پیچھے آنے والے نے بھی رفتار تیز کی, اب وہ ٹھہر گیا. تاریخ ہے, تاریخ میں ایک حرف اپنی طرف سے نہیں عرض کرو. اب وہ ٹھہر گیا, اسے یقین آ گیا کہ یہ علی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ علی کبھی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. یہ آج تھوڑی فضائل ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ علی کی زندگی میں علی کے متعلق مشہور اوصاف تھے. پوری دنیا جانتی تھی کہ علی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. ٹھہر گیا, وہیں پلٹا, دیکھا کہ یہ بھی ابن خطاب ہیں. تاریخ ہے, یہ تاریخ طبری دیکھ لیجئے اٹھا کر. اس نے ایک مرتبہ نیزہ لیا اور ان کی طرف رخ کیا. جیسے ہی اس نے نیزے کا وار کرنا چاہا, اب تک وہ بھاگ رہا تھا, اب یہ بھاگتے نظر آئے اور اس کی زد پہ تھے. تو اس نے ایک جملہ کہا ہے, کہا میں نیزہ نہیں مارتا, تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں, میرا یہ احسان یاد رکھنا. اللہ اکبر. کیا کیا عار اور کیا کیا داغ تاریخ کے دامن پر ہیں, کیا کیا عار ہیں تاریخ کے دامن پہ. کہا یاد رکھنا میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں, اور اس کے بعد وہ پلٹ گیا. یہ علی کی شان یہ ہے کہ علی کبھی کسی کا پیچھا نہیں کرتے. یہ شجاعت علی اور علم علی. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے میدان ہو اور چاہے مسجد, علم کا سرچشمہ ہمیشہ
جاری رہتا ہے. آنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں. جو جنگ کرنے کے لیے آئے اسے پہلے موعظہ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. اور وہ تو ایک معمولی سی بات ہے جو بہت مشہور ہے, وہ بھی تو علم ہی سے متعلق ہے. پرسوں کی مجلس میں غالباً میں عرض کر رہا تھا کہ علم امام, جب امام کسی پر توجہ کرے خاص طور سے اور اس کے بارے میں جاننا چاہے تو حق سبحانہ و تعالی ہر چیز کا علم اسے عطا کر دیتا ہے, بشرطے کہ امام جاننا چاہے. مَتَا شَاءُوا عَلِمُوا, جب وہ چاہتے ہیں انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے. اگر وہ جاننا چاہیں تو علی جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو خصوصیت کے ساتھ قوت ہی کا سرچشمہ نہیں, علم کا سرچشمہ بھی کھل جاتا تھا. اسی لیے تو علی فرماتے تھے کہ میں کبھی کسی ایسے شخص کو نہیں مارتا ہوں جس کی نسل میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا ہو. اللہ اکبر, کیا لطف ہے مومنین پر, کیا لطف ہے, کیا رافت ہے, کیا رحمت ہے, کیا کرم ہے, کیا احسان ہے, کیا امتنان ہے, کیا فیضان ہے ایمان اور اہل ایمان پر. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, نہ فضائل پڑھنے کا موقع ملتا ہے, نہ مصائب کا حق ادا ہو پاتا ہے. یہ علی ہیں جن میں تمام اوصاف و کمالات موجود, اور ایک سے ایک آپ کے نام اور ایک سے ایک آپ کے القاب اور اوصاف, لیکن آپ کو اپنے تمام ناموں میں اور تمام القاب میں سب سے زیادہ پسند جو لقب تھا وہ ابو تراب تھا, مٹی کا باپ, مٹی کا باپ. اور وہ بھی شان کیا تھی, جو صحیح ترین روایت ہے, جو حقیقی و اصلی روایت ہے, وہ یہ ہے کہ کسی جنگ سے واپس آئے اور وہ اور حضرت عمار یاسر مدینے میں ایک کھجور کے باغ میں کھجور کے نیچے آرام فرمانے کے لیے زمین پہ لیٹ گئے, زمین پہ لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے, دیکھا عمار لیٹے ہوئے اور علی لیٹے ہوئے, اور اس طرح لیٹے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے جسم مبارک سے ردا ہٹ گئی ہے اور مٹی لگ گئی ہے, خاک لگ گئی ہے جسم پہ. بیٹھے, پیار سے مٹی صاف کرنا شروع کی اور آواز دی, قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھ. یہ پیار سے محبت سے اس طرح سے کہا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ کنیت اور لقب ابو تراب ہے. یہ ہے علی کی خاکساری. علی کو مٹی سے بہت محبت تھی, بس. جتنا دل چاہے رو لے آپ. آج شبیہ تابوت امیر المؤمنین برآمد ہوگا. علی کو مٹی سے بڑی محبت تھی. چنانچہ روایت ہے جب آپ کو ضربت لگی ہے تو آپ مٹھی مٹھی خاک اٹھاتے تھے اور زخم میں بھرتے چلے جاتے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کی کیفیت آپ کی کیفیت تھی. تڑپ رہے ہیں مسجد میں, حسن آتے ہیں, مکرر عرض کر چکا, روز اشارہ کرتا ہوں ان مصائب کی طرف. بیٹا آتا ہے اور فرماتے ہیں بیٹا پہلے نماز مکمل کرا دو. خدا کی قسم یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں اور ہر سال کہتا ہوں, لیکن یہ میرے دل پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. آقا حسن کی عجب آزمائش تھی, عجب امتحان تھا امام حسن کا کہ باپ شگافتہ سر کے ساتھ تڑپ رہا ہے اور بیٹا کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے.
کیا شان تھی اس نماز کی، کیا شان تھی اس نماز کی۔ نماز تمام ہوئی تو اسی سجادے میں علی کو لیا اور مسجد سے لے کر بیت الشرف کی طرف چلے۔ پروردگار آپ سب کو زیارت نجف نصیب فرمائے، زیارت کوفہ نصیب فرمائے۔ آج بھی مسجد کوفہ موجود ہے اور حضرت علی کا گھر موجود ہے، فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ مسجد سے گھر کی طرف چلے تو برابر آپ سنتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ خطبہ بیان کرتے آئے ہیں کہ کچھ دور تک تو پورا مجمع ساتھ میں رہا۔ اس کے بعد علی نے کہا بیٹا حسن، یہ لوگوں سے کہو کہ اس وقت اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس لیے کہ زینب بلک بلک کے رو رہی ہوگی، ام کلثوم تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہی ہوگی۔ بیٹا یہ نامحرموں کے کانوں میں بیٹیوں کی آوازیں جائیں گی، انہیں واپس کر دو۔ امام حسن نے لوگوں کو واپس کیا، لوگ روتے پیٹتے وہیں ٹھہر گئے، واپس مسجد میں آ گئے، کوئی اپنے گھر چلا گیا۔ امام حسن نے کہا بعد میں آ کے عیادت کر لیجئے گا، بعد میں مزاج پرسی کر لیجئے گا، اس وقت نہیں، آقا کہہ رہے ہیں واپس جائیں۔ یہ علی فرما تو رہے ہیں مگر ان علی کو معلوم ہے کہ یہی وہ کوفہ ہے جہاں ایک دن زینب و ام کلثوم رسن بستہ لائی جائیں گی، سر پہ ردا نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسن ہوگی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوگی، مجمع عام ہوگا، زینب خطبہ دے رہی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا کو گھر پہ لایا گیا، آقا نے وصیتیں فرمائی۔ اب یہ منظر بھی آپ لوگوں کی آنکھوں میں ہوگا، اس وقت کیا کیفیت تھی۔ جناب ام البنین تشریف فرمائیں اور بیویاں تشریف فرمائیں، پہلے اپنے گھر کے سب لوگوں کو جمع کیا، امام حسن کے سپرد کیا سب کو۔ امام حسن سے کچھ خاص وصیتیں فرمائیں، کچھ خاص وصیتیں امام حسین سے فرمائیں۔ تمام بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ ایک بیٹا اور تھا جو ام البنین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ ام البنین کا بڑا بیٹا عباس۔ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب ذرا خاموش ہوئے دیکھا ام البنین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ام البنین مغموم ہونے کی کیا بات ہے، صبر کرو۔ کہا نہیں، یہ صبر کا مقام نہیں ہے، ایک تو آپ کی کیفیت دیکھ رہی ہوں اور پھر ایک صدمہ یہ ہے میرے بیٹے کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ام البنین یہ بیٹا میں نے خاص دعا کر کے اللہ سے حاصل کیا ہے، اللہ سے خاص دعا کر کے یہ بیٹا مانگا ہے، مگر یہ بیٹا حسن کے لیے نہیں حسین کے لیے مانگا۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین سے خاص وصیتیں فرمائیں، اور کیا عرض کروں، عباس سے خاص وصیتیں فرمائیں، زینب سے خاص وصیتیں فرمائیں۔ یہ وصیتیں بعض صرف میدان کربلا میں آ کے سامنے آئی ہیں۔ جب عباس رخصت ہونے کے لیے خیمہ گاہ میں آئے، بیویوں نے عباس کو رخصت کیا تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھائی عباس مجھے اپنے شانے پہ بوسہ دینے دو۔ آخری وقت بابا نے وصیت کی تھی اب یہ تمہارے شانے قلم ہوں گے، اور اب مجھے یقین آ گیا
جب بابا نے کہا تھا بیٹی جب اسارت کا امتحان سامنے آئے تو صبر کرنا، میں سوچتی رہتی تھی جس کے پاس عباس جیسا بھائی موجود ہو وہ بہن کبھی اسیر نہیں ہو سکتی، مگر آج یقین آ گیا بھیا خدا حافظ اب مجھے اسیر ہونا ہے۔ زینب نے عباس کے بازو پہ بوسہ دیا، عباس نے زینب کے بازو پہ بوسہ دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، علی نے اور کیا وصیتیں کی تھی؟ آخری وصیت اس وقت سامنے آئی جب حسین رخصت ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا مجھے اپنے گلے پر اور سینے پہ بوسہ دے دو، یہ امانت ہے، دو بزرگوں کی امانت ہے۔ جاتے جاتے میری ماں فاطمہ زہرا نے اور بابا علی مرتضیٰ نے کہا تھا جب حسین کربلا میں رخصت ہو ہماری طرف سے حسین کے سینے پر حسین کے گلے پہ بوسہ دینا۔ حسین الوداع، یا علی الوداع، یا امیر المؤمنین الوداع۔ اگر ایک لفظ میں جواب مانگا جائے کہ قرآن مجید کا نظام عمل کیا ہے تو وہ بھی ایک لفظ میں جواب موجود ہے اور وہ ہے ولایت۔ قرآن مجید کا نظری اساس، نظری بنیاد، قرآن مجید کا نظریہ، قرآن مجید کا موضوع توحید، قرآن مجید کا نظام ولایت، قرآن مجید کا عملی پیغام تقوی۔ اگر یہ چیزیں ذہن عالی میں ہوں تو پھر یہ بات کہ پروردگار اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ایمان یعنی دنیا دھوکے کا سودا ہے، دو چیزیں نہ ہو، غرور نہ ہو، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور یہی تمثیل ہے طور اور موسیٰ کی حکایت میں۔ آپ یہ بتائیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی، اللہ کی تجلی جو اس کا کلام ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کلام سورہ حشر اٹھا کے دیکھیے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب کیا جائے کہ قرآن مجید کا بحیثیت مجموعی یہ سوال کیا جائے کہ یہ اگر ایک کتاب ہے تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ توحید ہے، لیکن یہ توحید جو جواب ہے یہ نظری اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، نظری تھیوریٹیکل۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے تو ظاہر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور عبادات سے لے کر اور معاملات تک نہ جانے کتنے احکام ہیں، سب عملی احکام ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام عملی احکام کو سمیٹ کر ایک لفظ میں جواب دیں اگر آپ کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے تو جواب ہے تقوی۔ یہ سب کچھ تقوی میں سمٹ کے آ جاتا ہے، نماز سے لے کر، روزے سے لے کر، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد،
جتنے بھی احکام ہیں عبادات سے لے کر معاملات تک، یہ سب احکام سمٹ کے آ جاتے ہیں تقویٰ میں. یعنی تھیوریٹیکلی نظریاتی اعتبار سے قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، عملی اعتبار سے قرآن مجید کا پیغام تقویٰ ہے. اور تیسری بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ کوئی نظریہ بغیر نظام کے قائم نہیں ہوتا، اور کوئی نظام عمل بھی بغیر نظام کے برقرار نہیں ہوتا. اگر فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. برادران گرامی، سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیت گزشتہ کئی شبوں سے عنوان گفتگو ہے. آیت میں 4 اجزاء ہیں، 4 فقرے ہیں، اور چاروں اپنی اپنی جگہ پر قابل غور اور قابل بحث ہیں. خطاب مومنین سے ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا لحاظ کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے قوت امتیاز قرار دے گا. اللہ تمہیں قوت امتیاز عطا کرے گا جس سے تم حلال و حرام کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، صدق و کذب کے درمیان، حقیقت و مجاز کے درمیان
تمیز کر سکو گے، فرق کر سکو گے۔ یہ ایک کام یجعل لکم فرقانا تمہارے لیے قوت تمیز قرار دے گا۔ دوسرا کا کیا کام کرے گا پروردگار؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں سے کی مغفرت فرمائے گا۔ اور چوتھا فقرہ ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور پروردگار عظیم فضل اور عظیم بخشش والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت بے حد جامع آیت ہے، خاص طور سے ان کے لیے جو آخرت ساز فکر رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں انجام بخیری کی فکر ہے، عاقبت بخیری کی فکر ہے، اگر ہم انجام بخیر چاہتے ہیں، اگر ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے، تو یہ آیت مکمل رہنمائی رکھتی ہے۔ اور اگر ذہن عالی میں میرے وہ پرانے جملے جو مسلسل آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، وہ جملے ہوں جس میں میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ سوال